بصير بالمثل جعلنا لأحدهما الكافر جنتين بستانين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ نبی جی بتلائیے، بیان کیجیے ان لوگوں کے لیے، یعنی کفار اور مومنین سب کے لیے ایک مثال دو آدمیوں کی۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، یعنی کچھ لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایمان والے اور غیر ایمان والے کی کیفیات کیا ہوتی ہیں اور وہ اپنے پاس آنے والی نعمتوں کو کس کی طرف سے سمجھتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات شریفہ میں دو آدمیوں کی مثال بیان فرمائی۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال بطور فرض کے ہے، کوئی حقیقی واقعہ نہیں بلکہ بطور فرض کے ہے، اور اس سے مراد اس صورت میں خوشحال سے مراد رؤسائے مکہ اور مؤمنین سے مراد حضرات صحابہ کرام، جو اللہ نے دو آدمیوں کی مثال بیان فرمائی، ایک رؤسا مالدار تو اس سے مراد ہیں رؤسائے مکہ، اور دوسرے غریب اور فقیر، اس سے مراد ایمان والے حضرات صحابہ کرام۔ لیکن اکثر حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ فرضی نہیں ہے، یعنی بالفرض نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ حقیقی ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے بعض علماء نے کہ یہ مکہ مکرمہ کا جو قبیلہ بنو مخزوم تھا، اس قبیلہ بنو مخزوم کے دو بھائیوں کا یہ واقعہ ہے۔ ایک بھائی کا نام تھا عبداللہ ابن عبد الاسد، یہ مسلمان تھے، عبداللہ ابن عبد الاسد، اور دوسرے اسود ابن عبد الاسد، اس کا بھائی اسود ابن عبد الاسد، وہ کافر تھا، نہ ماننے والا۔ ان دو بھائیوں کا یہ واقعہ ہے جس کو نقل کیا گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ بنو اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے یہ ان کے دو بھائیوں کا واقعہ ہے کہ ان میں سے ایک جس کا نام قطفیر تھا کافر، اور دوسرا بھائی کے جس کا نام بعض علماء نے یہوذا لکھا، ذال سے یہوذا، اور بعض علماء نے اس کا نام یملیخہ لکھا، وہ ایمان والے۔ یہ بنی اسرائیل کے دو بھائی تھے، ان دو بھائیوں کا یہ واقعہ ہے۔ مسلمان بھائی کا نام یملیخہ یا پھر یہوذا، اور غیر ایمان والے بھائی کا نام قطفیر یا فرقوس۔ ان دو بھائیوں کا یہ واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ دو بھائی تھے، ان کے والد کا انتقال ہوا، تو والد کے انتقال کے بعد جب اس کی میراث تقسیم ہوئی تو ہر بھائی کے حصے میں 4,000 درہم آئے، ایک اللہ کو ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا۔ جو بھائی اللہ کو نہیں مانتا تھا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس نے 1,000 درہم سے زمین خریدی، تو دوسرے مسلمان بھائی نے، مومن بھائی نے 1,000 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کیے اور یہ کہا کہ اے اللہ، میرے بھائی نے دنیا کے اندر 1,000 درہم سے زمین خریدی ہے، میں 1,000 درہم آپ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں تاکہ جنت میں میرے لیے زمین کا انتظام ہو جائے۔ پھر ایک بھائی نے 1,000 درہم مزید خرچ کیے مکان بنانے کے لیے، تو اس نے وہ 1,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ اس بھائی نے تیسرے 1,000 درہم خرچ کیے عورت سے شادی کرنے پر، اس نے وہ 1,000 درہم مزید صدقہ کیے کہ اللہ، اس نے دنیا کے اندر نکاح پر شادی پر خرچ کیے ہیں، میں آخرت کے لیے خرچ کرتا ہوں کہ آپ وہاں میرے لیے انتظام کر دیجئے۔ پھر اس ایک بھائی نے 1,000 درہم خرچ کیے خدام کے اوپر، تجارت کے اوپر، باغات کے اوپر، تو اس مومن بھائی نے وہ 1,000 درہم مزید صدقہ کیے۔ گویا کہ اس نے 4,000 درہم اپنے دنیا کے اوپر لگائے، اس مومن بھائی نے 4,000 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کیے۔ تو صدقہ کرنے کے بعد بالکل خالی ہاتھ ہو گیا، اب کچھ قریب نہیں، تو غربت آئی۔ تو جب غربت آئی تو سوچا کہ لاؤ اپنے بھائی سے کچھ تعاون مانگا جائے۔ جس نے دنیا کے اوپر اپنے پیسے لگائے تو اس کی دنیا بڑھی، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس چیز پر آدمی کی محنت لگتی ہے وہ بڑھتی ہے، جس چیز پر آدمی قربانی دیتا ہے، صلاحیتیں لگاتا ہے، اپنی جان و مال خرچ کرتا ہے، لگاتا ہے، تو وہ چیز بڑھتی ہے، تو اس کی دنیا میں اضافہ ہوا۔
تو یہ اپنے بھائی کو اپنے حال دکھلانے کے لیے اس کے راستے میں بیٹھ گیا جہاں سے وہ گزرتا تھا. تو وہ بھائی اپنے خدام کے ساتھ گزر رہا تھا تو اپنے بھائی کو دیکھا. تو اس کو دیکھ کر پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو اس نے ساری تفصیل بتلائی کہ میں نے تو اس طرح سارے اپنے پیسے خرچ کر دیے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، اور اب مجھے ضرورت ہے تمہارے تعاون کی. تو بھائی نے اس کو ذرا سا اپنی بڑائی دکھلائی. کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں پہلے اپنا دکھلاتا ہوں، اپنے باغات دکھلاتا ہوں. تو لے گیا اپنے بھائی کو اپنے باغات دکھلائے. تو یہ اللہ نے اس صورت اس رکوع کے اندر یہ واقعہ بیان فرمایا. فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ، مثال بیان کیجیے، واقعہ بیان کیجیے لِلْكُفَّارِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اس میں دونوں کا تذکرہ ہے، ایک ایمان والا اور ایک غیر ایمان والا. مثلا رجلین، رجلین فرماتے ہیں یہ بدل ہے، کیونکہ مثل وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ یہ بدل ہے، یا پھر اس کو مفعول ثانی قرار دیا جائے اضرب کا، اجعل کا. مثلا مفعول اول اور رجلین مفعول ثانی. بدل وهو ما بعده تفسیر للمثل، فرماتے ہیں اور یہ یعنی رجلین اور رجلین کے جو آگے کا کلمہ ہے اور جملہ ہے یہ سب مثل کی تفسیر ہے. جعلنا لأحدهما الكافر جنتین بستانین، ہم نے بنایا ان میں سے ایک بھائی کے لیے جو کافر تھا دو باغ، جنتین ایک بستانین، دو باغ، من اعناب، دو باغ کہیں گے انگوروں کے، اعناب جمع عنب کی. قرآن پاک میں مختلف پھلوں کا تذکرہ آیا ہے، ان میں سب سے زیادہ کھجور کا تذکرہ آیا، تقریباً 21 جگہ قرآن پاک میں کھجور کا تذکرہ ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر انگور کا تذکرہ ہے. مختلف آیات شریفہ کے اندر 11 جگہ قرآن میں انگور کا ذکر آیا ہے. پورے قرآن پاک میں 11 جگہ انگور کا ذکر آیا ہے قرآن پاک کے اندر. اور انگور کی تاریخ پھلوں کے اندر کھجور کے بعد سب سے زیادہ قدیم ہے، اور یہ وہ پھل ہے جس کے اندر اللہ نے مکمل غذائیت رکھی ہے. انگور کے اندر مکمل غذائیت رکھی ہے، اور انسانی جسم کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے جیسے کیلشیم ہے، آئرن ہے، اور ایسے ہی سوڈیم ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے انگور کے اندر رکھی ہے. اسی وجہ سے عام کمزوری کے اندر انگور کا پھل بہت زیادہ مفید ہے. یہ خون بناتا بھی ہے اور جسم میں موجود پہلے سے خون کی صفائی بھی کرتا ہے. تازہ خون بھی بناتا ہے اور پہلے سے جو خون جسم کے اندر موجود ہے یہ اس کی صفائی بھی کرتا ہے. تو یہ پھلوں کے اندر بہت مفید پھل ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بارے میں اس انگور کا بار بار تذکرہ کیا، کھجور کا تذکرہ کیا اور انگور کا تذکرہ کیا، کیونکہ کھجور بھی تمام پھلوں میں فواکہ میں سب سے زیادہ قوت رکھنے والا پھل ہے. اور اس کی تعریف سے کوئی بھی آدمی وہ نہیں ہے، ہر ایک اس کی تعریف کو جانتا ہے. کھجور کی ہزاروں قسمیں ہیں. بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ 8000 قسمیں ہیں کھجور کی. عرب کے اندر اکثر قسمیں اس کی پائی جاتی ہیں، اور حدیث پاک کے اندر کھجور کا، قرآن پاک میں بھی اور حدیث شریفہ کے اندر بھی کھجور کے فضائل کو بیان کیا گیا. تو کھجور اور انگور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کثرت کے ساتھ قرآن پاک کے اندر تذکرہ کیا گیا. من اعناب وحففناہما اے احدقناہما بنخل، اور ہم نے حففناہما ان کے چاروں طرف، احدقناہما حدیقہ کہتے ہیں اس باغ کو جس کی 4 دیواری ہوتی ہے. گویا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انگور کے باغات بنائے، اور انگور کے باغات ایسے تھے کہ اس کے چاروں طرف جو ہم نے دیوار بنا رکھی تھی وہ کس کی؟ کھجور کے درخت. جیسے دیوار بنتی ہے اینٹوں کی، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان باغات کی جو دیوار بنا رکھی تھی، آڑ، وہ بنا رکھی تھی کس کے ذریعے سے؟ کھجور کے درختوں کے ذریعے سے. ایسی کثرت کے ساتھ ہم نے یوں کنارے پر کھجور کے درخت لگا رکھے. وَحَفَفْنَاهُمَا اَيْ أَحْدَقْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ہم نے اس کے چاروں طرف 4 دیواری بنا رکھی تھی کھجور کے درختوں سے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے ان درختوں کے درمیان میں کھیتی بھی بنا رکھی تھی. یعنی گویا کہ ہم نے وہاں پر پھل بھی رکھ رکھے تھے اس کے باغات میں، اور سبزیاں بھی، کھیتی بھی.
گویا کہ وہ باغات جامع تھے، فواکہ اور سبزیاں دونوں تھے۔ وجعلنا بینہما زرعا یقطاط بہ، کہ جس کے ذریعے سے کھانے پینے کا کام ہو جاتا تھا۔ یقطاط قوت سے، قوت کے معنی غذا کے آتے ہیں، جو روز مرہ کے استعمال کی ضرورت کی چیز۔ یقطاط بہ، کہ جس کے ذریعے سے کھانے کی ضرورت پوری ہو جایا کرتی، کیونکہ انسان غذا کھاتا ہے اور غذا کھا کر پھر اوپر سے آدمی پھل کھاتا ہے۔ کلتا الجنتین، وہ دونوں باغ، کلتا فرماتے ہیں اگرچہ مفرد ہے، لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے تثنیہ ہے، یدل علی التثنیہ۔ کلتا مفرد یدل علی التثنیہ، لفظاً مفرد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے تثنیہ ہے، یدل علی التثنیہ۔ مبتدأ، فرماتے ہیں یہ کلتا مبتدا ہے اور خبرہ اکلہا، یہ اس کی خبر ہے۔ فرماتے ہیں کلتا الجنتین آتت، خبرہ آتت اور اس کے ماں باپ کا جو جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اس کی خبر ہے۔ اکلہا ثمرہا، اس کا پھل آتا تھا، اس کا پھل مستقل، اس کا پھل آتا تھا ان درختوں کا، ان باغات کا۔ وَلَمْ تَظْلِمْ تَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا تھا۔ جیسے عام باغات کا حال ہے، کبھی درختوں پر پھل آ جاتا ہے، کبھی نہیں آتا، کسی سال زیادہ ہو جاتا ہے، کسی سال کم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے باغات ایسے نہیں تھے، ان کے باغات میں، اس کے باغات میں مسلسل کثرت کے ساتھ پھل آتا تھا، کبھی کمی نہیں ہوتی تھی۔ وَلَمْ تَظْلِمْ أَيْ تَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئًا، ذرہ برابر اس کے اندر کمی نہیں ہوتی تھی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے نکال دی تھی ان کے دونوں باغات کے درمیان میں نہر، یجری بینہما، دو باغ تھے تو دونوں باغوں کے درمیان میں نہر چلتی تھی، کہ کیوں؟ سہولت کے لیے، تاکہ سہولت کے ساتھ یہ اپنی کھیتی کو اور اپنے باغات کو پانی پہنچا سکے، اور جو اس کے جانور ہیں ان کو بآسانی پانی سے سیراب کر سکے۔ اس لیے ہم نے سہولت کے لیے دونوں باغوں کے درمیان میں نہر بھی نکال دی، یجری بینہما۔ وَكَانَ لَهُ أَيْ مَعَ الْجَنَّتَيْنِ ثَمَرٌ، اور اللہ نے باغات کے ساتھ ساتھ اور پھل دے رکھے تھے۔ ثمر کے معنی پھل کے بھی آتے ہیں، اور ثمر کے معنی مطلقاً مال و دولت کے بھی آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے باغات کے علاوہ، جو ہم نے دو باغ دیے تھے جس میں ہر طرح کے پھل اور ہر طرح کی سبزیاں اور نہر تھی، اس کے علاوہ ہم نے اس کو مال و دولت دے رکھا تھا، ثمر۔ وَكَانَ لَهُ أَيْ مَعَ الْجَنَّتَيْنِ، ان باغات کے ساتھ ساتھ ہم نے مزید پھل دے رکھا تھا۔ ثمر بفتح السا والمیم، ثمر، سا اور میم دونوں کے فتحے کے ساتھ۔ وَبِضَمِّهِمَا ثُمُرٌ، سا اور میم دونوں کا ضمہ، ثمر۔ وَبِضَمِّ الْأَوَّلِ وَسُكُونِ الثَّانِي ثُمْرٌ، سا کا ضمہ، اول کا ضمہ یعنی سا، اور ثانی کا سکون یعنی میم کا سکون، ثمر۔ تینوں طرح اس کو پڑھا گیا، ثمر، 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 فرماتے تینوں طرح اس کو پڑھا گیا۔ وَهُوَ جَمْعُ ثَمَرَةٍ، ثمرۃ، جیسے شجر، ثمر، اگر یہ ثمر ہے تو یہ ثمرۃ کی جمع، جیسے شجر شجرۃ کی جمع، کشجرۃ وشجر، اگر یہ ثمر ہے، اور اگر یہ ثمر ہے تو پھر یہ خشب اور خشب، فرماتے جیسے خشبۃ اور خشب۔ اگر ثمر ہے تو جمع ہے کس کی؟ ثمر جمع ہوگی پھر یہ ثمرۃ کی، جیسے خشب جمع ہے خشبۃ کی، اور اگر یہ ثمر ہے تو پھر یہ جمع ہے ثمرۃ کی، جیسے بدن جمع ہے بدنۃ کی، بدنۃ و بدن۔ ثمر یہ بھی جمع ثمرۃ کی، اور ایسے اگر یہ خشب ثمر ہے، جیسے خشب تو جمع ہے یہ ثمرۃ کی، جیسے خشبہ، اور اگر یہ ثمر ہے تو پھر یہ جمع ہے ثمرۃ کی، جیسے شجر شجرۃ کی جمع ہے۔ تینوں طرح اس کو پڑھا گیا۔ فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ مَعَ الْجَنَّتَيْنِ ثَمَرٌ، اور ہم نے اس کے لیے ان دونوں باغات کے ساتھ ساتھ مزید
مال و دولت، سونا چاندی نقدی مواشی یعنی جانور، ہم نے اس کو مرحمت فرمائی۔ فقال لصاحبه المؤمن وهو يحاذره يفاخره، کہا اس نے اپنے ایمان والے بھائی سے اس وقت، کب؟ جب وہ بھائی اس کے راستے میں بیٹھ گیا تھا اپنا حال دکھلانے کے لیے، اور وہ اس کو اپنے ساتھ اپنے باغات دکھلانے کے لیے لے کر گیا، تو اس وقت اس نے کہا اپنے بھائی سے، اور حال یہ کہ وہ اس پر فخر کر رہا تھا، فخریہ طور پر، بڑائی کے طور پر، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں مال کے اعتبار سے بھی تجھ سے زیادہ ہوں، واعز نفرا، اور میرا مجمع بھی زیادہ ہے۔ مصنف نے اس کی تشریح کی تفسیر کی عشیرہ، خاندان، لیکن یہ تفسیر کوئی زیادہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ خاندان تو دونوں بھائیوں کا ایک ہے، جو رشتہ دار اس کے ہیں ایمان والے بھائی کے، وہی رشتہ دار اس کافر بھائی کے ہیں، اس کے چچا اس کے چچا، اس کے ماموں اس کے ماموں، اس کے تایا اس کے تایا، اس کے بھانجے اس کے بھانجے، اس کے بھتیجے اس کے بھتیجے، تو خاندان تو دونوں کا ایک ہے، خاندانی اعتبار سے کوئی اضافہ نہیں۔ اس لیے بعض مفسرین نے عشیرہ کا ترجمہ کیا ہے خدام سے، خادم، ملازم، نوکر چاکر، اس کا ترجمہ کیا گیا، مددگار، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میرا مجمع بھی زیادہ ہے، نفر کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، افراد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے میرا مجمع بھی زیادہ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ بِصَاحِبِهِ، اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں، بِصَاحِبِهِ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ، يَطُوفُ بِهِ فِيهَا، چکر لگا رہا تھا وہ اپنے ساتھی کے ساتھ باغ میں، وَيُرِيَهُ أَثْمَارَهَا، اور دکھلا رہا تھا اس کو اس کے پھل، اسمار، اگر یہ اسمار ہے، بعض نسخوں میں آثار ہے، آثار کے معنی آئیں گے پھر اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اگر آثار ہے، دکھلا رہا تھا اس کی خوبصورتی کو، اس کے حسن کو، اور اگر اسمار ہے تو پھر ظاہر ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ جَنَّتَيْنِ، مصنف فرماتے ہیں اوپر اللہ نے فرمایا تھا کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ، تثنیہ کا صیغہ، یہاں فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، مفرد کا صیغہ، یا تو اس سے مراد جنس ہے، اس میں جنس، یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی باغ دکھلائے، دونوں باغ دکھلائے، پھر مفرد کا صیغہ کیوں لائے؟ یہ جنس کو بتلانے کے لیے، جن سے باغ میں داخل ہوا، جن سے باغ دکھلایا، اور وہ کتنے تھے؟ دو تھے۔ یا پھر فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَقُلْ جَنَّتَيْهِ إِرَادَةً لِلرَّوْضَةِ، یعنی مقصود جن سے باغ، وَقِيلَ اِكْتَفَى بِالْبَاغِ، یا پھر یہ کہا جائے کہ نہیں ایک ہی باغ میں لے کر گیا، کیونکہ ایک ہی باغ اس کا اتنا بڑا تھا کہ وہی دکھلانا کافی ہو گیا، اکتفا بالباغ، یا پھر اس نے ایک ہی باغ دکھلانے پر اکتفا کیا، تو چونکہ اس نے ایک ہی باغ دکھلایا تھا اس لیے قرآن نے مفرد کا لفظ استعمال فرمایا۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ بِالْكُفْرِ، اور حال یہ ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی کرنے والا تھا اپنی جان پر کفر کرنے کی وجہ سے، کیونکہ کافر سے بڑھ کر ظالم نہیں، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظالم کون؟ کافر، اللہ کا انکار کرنے والا۔ فرماتے ہیں وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ بِالْكُفْرِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ تَنْعَدِمَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور کہنے لگا مجھ کو یہ یقین نہیں ہے کہ مجھ کو یہ خیال نہیں ہے کہ کبھی یہ میرے باغات ختم ہو سکیں، ان تبید تنعدم، کبھی ختم ہوں گے، ان کی خوبصورتی، ان کی شان و شوکت، ان کے اندر پھلوں کی اور پانی کی اور کھیتی کی کثرت، جیسے یہ آباد ہیں میرے باغات، مجھ کو نہیں لگتا کہ کبھی یہ ختم ہو سکیں گے۔ ان تنعدم ان تبید تنعدم هذه ابدا، مجھ کو گمان نہیں ہے کہ یہ باغات کبھی ختم ہو سکیں گے۔ وما اظن الساعة قائمة، اور مجھ کو یہ یقین نہیں ہے کہ آئندہ کبھی قیامت قائم ہوگی، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔
وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي فِي الْآخِرَةِ، اور اگر مجھ کو لوٹایا گیا یعنی دوبارہ زندہ کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو تو یقین ہی نہیں ہے پیدائش کا، دوبارہ پیدا ہونے کا، اس لیے قرآن مصنف فرماتے ہیں عَلَىٰ زَعْمِكَ، جیسا کہ تجھ کو گمان ہے، مجھے تو یقین نہیں، لیکن چونکہ تم کو یقین ہے، تم یہ کہتے ہو کہ دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو اگر تمہارے گمان کے مطابق اگر مجھ کو دوبارہ پیدا بھی کیا گیا، آخرت میں لایا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں وہاں پر اس سے بہتر اپنے لیے منزل پاؤں گا. کہ کیوں؟ اس لیے کہ تم ہی کہتے ہو کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو دیتا ہے، تو اللہ نے مجھ کو دنیا میں اتنا دے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اور جب اللہ مجھ سے راضی ہے تو آخرت میں بھی مجھ کو دے گا. اور یہ بات قاعدے کی ہے کہ آخرت کے باغات دنیا کے باغات سے بہتر، تو اس لیے کہتا ہے لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں لوٹوں گا، میں پاؤں گا اس سے بہتر باغ، میں پاؤں گا اس سے بہتر باغات، مرجع لوٹنے کے اعتبار سے، منزل کے اعتبار سے. یہ اس نے کہا. 3 باتیں کہیں اس نے. کیا باتیں کہیں؟ 3. نمبر 1، کبھی میرے یہ باغات ختم نہیں ہوں گے. نمبر 2، قیامت قائم نہیں ہوگی. نمبر 3، مجھے اس سے بہتر ملے گا. یہ 3 باتیں اس نے کہی. تو ان تینوں باتوں کا جواب دیا اس نے، ساتھی نے، بھائی نے. کیا کہا؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أي يجاوبه، جاوب یجاوب مجاوبتاً، جواب سے، جواب کے معنی آتے ہیں باہمی گفتگو میں جواب دینا. قال له صاحبه وهو يحاوره، کہا اس سے اس کے ساتھی نے، اور حال یہ کہ وہ اس کو جواب دے رہا تھا. حاور یحاور محاورتاً، فرماتے ہیں اس کے معنی کہیں گے جاوب یجاوب مجاوبتاً، یعنی باہمی گفتگو میں جواب دینا. پہلے ایک نے بات کہی، اب دوسرا اپنی بات کہہ رہا ہے. کہا اس سے اس کے ساتھی نے اس کو جواب دیتے ہوئے اکفرت بالذی خلقک من تراب، یہ جواب دے رہا ہے، لیکن جواب دینے میں لف و نشر غیر مرتب. لف و نشر ایک قسم ہے. لف و نشر کہا جاتا ہے، لف کے معنی آتے ہیں لپیٹنا، اور نشر کے معنی آتے ہیں اسی تفصیل کے مطابق اس کے نشر پھیلانا. تو لف و نشر کہ کسی بعض چیزوں کو بیان کیا جائے اور پھر اسی کی ترتیب پر اس کے متعلقات کو بیان کیا جائے، یہ لف و نشر کہلاتا ہے. پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، لف و نشر مرتب، لف و نشر غیر مرتب، لف و نشر معکوس. جس ترتیب سے بیان کیا گیا ہے اشیاء کو، اگر اسی ترتیب سے اس کے متعلقات کو بیان کیے جائے تو لف و نشر مرتب، اور اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو لف و نشر غیر مرتب، اور اگر ترتیب بالکل بدل دی جائے، الٹا کر دیا جائے تو لف و نشر معکوس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات عالی کا. اس نے پہلے کس چیز کو کہا تھا؟ ما اظن ان تبیل هذه ابدا، لیکن جواب دینے میں اور متعلقات کو بیان کرنے میں ترتیب بدل دی گئی، اس لیے یہ لف و نشر غیر مرتب کی قسم ہے. قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب، تو انکار کرتا ہے اس ذات عالی کا. استفہام اکفرت استفہام ہے، لیکن یہ استفہام برائے توبیخ، تہدید، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اس لیے کہ معنی یہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، یعنی لا ينبغي ولا يليق منك بالکفر بالذی خلقک، لا ينبغي ولا يليق منك الکفر بالذی خلقک، تیری طرف سے مناسب اور لائق نہیں انکار کرنا اس ذات عالی کا کہ جس نے تجھ کو پیدا کیا. یہ مطلب اکفرت بالذی خلقک من تراب. تو استفہام توبیخ اور تہدید کے لیے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے. کیا انکار کرتا ہے تو اس ذات عالی کا جس نے پیدا کیا تجھ کو مٹی سے؟ مٹی ہر انسان کا مادہ اصلیہ ہے،
بعید، کیونکہ ہر انسان کی پیدائش، انسان غذا کھاتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے منی کے قطرے سے، منی کا قطرہ بنتا ہے غذا سے، غذا پیدا ہوتی ہے زمین میں، مٹی میں. تو ہر انسان کا مادہ بعیدہ کیا ہے؟ مٹی. اصل ہر انسان کی اصل مٹی ہے. یہ تو اس لیے فرمایا الذی خلقک من تراب، کیونکہ ہر انسان کی اصل مٹی ہے. یا پھر ہر انسان کی جو اصل ہے، انسان کی پیدائش جو شروع ہوئی ہے کس سے؟ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے. اور حضرت آدم کو براہ راست پیدا کیا گیا مٹی سے. اس لیے مصنف فرماتے ہیں لأن آدم خلق منہ، کیوں کہا اس سے کہ تجھ کو پیدا کیا مٹی سے؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے ہیں مٹی سے، اور ہر انسان ان کی اولاد ہے. نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام سے چلی. ثم من نطفۃ ای منی، اور پھر پیدا کیا تجھ کو کس سے؟ نطفے سے، یعنی منی کے قطرے سے. یہ نطفہ اور منی مادہ قریبہ ہے، تو مٹی مادہ بعیدہ اور منی مادہ قریبہ. ثم سواک ای عدلک وصیرک رجلا، پھر تجھ کو برابر بنایا. عدلک جیسے قرآن پاک میں سورہ انفطار کے اندر بھی کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، تجھ کو برابر بنایا. ثم سواک، تجھ کو برابر بنایا، تیرے اعضاء کو متوازن بنایا، اعتدال کے ساتھ بنایا. سیرک رجلا، اور تجھ کو مرد بنایا، انسان بنایا تجھ کو. سیرک رجلا ثم سواک رجلا، سوا فعل کا مفعول اول اور رجلا مفعول ثانی. اس نے تجھ کو متوازن بنایا، ایک تو یہ، اور دوسرے متوازن بنا کر تجھ کو کامل مکمل مرد بنایا. رجلا لیکن، فرماتے ہیں لیکن اصلہ لیکن انا، تو اللہ کا انکار کرتا ہے لیکن میں نہیں انکار کرتا. تو اللہ کو جھٹلاتا ہے، آخرت کو جھٹلاتا ہے. لیکن انا، لیکن میں نہیں جھٹلاتا، میں اللہ کا انکار نہیں کرتا. فرماتے ہیں اس کی اصل ہے لیکن انا. نقلت حرکت الحمزۃ الی النون، لیکن انا، تو حمزہ انا کا حمزہ اس کے حرکت کو منتقل کر دیا گیا لیکن کے نون کی طرف. لیکن نہ، لیکن نہ. فرماتے ہیں وحذفت الحمزہ لیکن انا، پھر اس کے بعد الف کو حذف کر دیا گیا تو کیا بچا؟ لیکن نہ. تو دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، لہذا ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیا گیا، لیکن نہ ہو گیا. فرماتے ہیں نقلت حرکت الحمزہ الی النون، پہلے حمزہ کی حرکت کو نون کی طرف منتقل کیا گیا، پھر حمزہ کو حذف کر دیا گیا، پھر نون کو نون میں ادغام کر دیا گیا، تو لیکن انا لیکن نہ ہو گیا. ہوا، فرماتے ہیں ضمیر الشان یفسرہ الجملۃ بعدہ. فرماتے ہیں یہ ضمیر شان، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہوا زائد ہے، وہ یعنی اللہ، معنی ہے انا اقول اللہ ربی لیکن هو اللہ ربی، لیکن وہ اللہ وہی میرا رب ہے. لیکن هو اللہ ربی، یہ ہوا مبتدا ہے اور آگے آنے والا جملہ اس کی خبر ہے. لیکن ہوا، لیکن وہ اللہ، وہ یعنی اللہ وہی میرا رب ہے. اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کیونکہ قیامت کا انکار کرنا یہ کفر ہے. انکار البعث کفر، دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنا کفر ہے. اور اس نے انکار کیا، گویا کہ اللہ کو نہیں مانا، گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، تو کفر ہوا. اس لیے کہتا ہے قرآن
قرآن نے اس کا جواب بیان کیا ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ولولا حلا اذ دخلت جنتک قلت عند اعجابک بها هذا ما شاء الله لا قوة الا بالله۔ لولا حلا حروف کی ایک قسم حروف تہذیب ہے۔ حروف تہذیب وہاں لایا جاتا ہے جہاں مخاطب کو ابھارنا مقصود ہوتا ہے، وہ حروف کے ذریعے سے ابھارنا مقصود ہوتا ہے، وہ حروف تہذیب کہلاتے ہیں۔ وہ چار ہیں، لولا، حلا، لولا، لوما اور لولا۔ مصنف نے کہا لولا اے حلا، تو یہ چار ہوئے، اللہ، حلا، لولا، لوما، یہ چار حروف تہذیب ہیں۔ اور جب یہ حروف تہذیب ماضی پر داخل ہوتے ہیں تو معنی جو دیتے ہیں وہ تندیب اور تہذیب، شرمندہ کرانا، تندیب شرمندہ کرنا، اور تہذیب توبیخ ڈرانا۔ تو یہاں لولا اس دخلتا ماضی پر داخل ہے، ولولا حلا اذ دخلت جنتک، اور لولا کا تعلق قلتا سے ہے، کیوں نہیں کہا تو نے؟ مصنف فرماتے ہیں قلت عند اعجابک بها، لولا قلت اذ دخلت جنتک، جس وقت وہ اپنے باغ میں داخل ہو رہا ہے کیوں نہیں کہتا تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ تو لولا کا تعلق قلتا سے، لولا حلا اذ دخلت جنتک قلت عند اعجابک بها، جس وقت اس کو اس پر عجب ہو رہا ہے، بڑائی پیدا ہو رہی ہے، کیوں نہیں کہا تو نے؟ ہاذا، گویا کہ یہاں پر مبتدا محذوف ہے، کیا نہیں کہا؟ یہ نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، گویا کہ یہ جملہ خبریہ ہے اور اس کا مبتدا ہاذا محذوف ہے۔ ما شاء اللہ، اللہ نے وہ دیا جو اس نے چاہا۔ ما شاء اللہ کا مطلب یہ ہے جو چاہا اللہ نے، یعنی اللہ نے جو چاہا وہ مجھ کو دیا یا تجھ کو دیا۔ لا قوت الا باللہ، اس میں میری کوئی طاقت اور قوت کا دخل نہیں ہے۔ لا قوت الا باللہ اپنے عجز ظاہر کرنے کے لیے، میں تو عاجز ہوں، کمزور ہوں، میں اپنی طاقت کے بل بوتے پر کچھ نہیں حاصل کر سکتا، ساری طاقت ساری قدرت اللہ کی۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ فی الحدیث من اعطی خیرا من اہل او مال، حدیث پاک میں فرمایا گیا جس کو کوئی چیز، کوئی بھلائی کی کوئی چیز دی گئی، مال و دولت میں سے، اہل و عیال میں سے، اولاد ہے، مال ہے، مکان ہے، فیقول عند ذلک، اور پھر وہ اس وقت کیا کہے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ فرماتے ہیں لم یرا فیہ مکروہا، تو اس میں اس کو کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، کوئی برائی نہیں آئے گی اس میں، گویا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے سے وہ چیز محفوظ ہو جائے۔ جب کسی اچھی چیز کو دیکھ کر یا کسی اچھی چیز کے حاصل ہونے پر کیا کہا؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس چیز کے اندر کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر اچھی چیز کو دیکھ کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا جائے تو کسی آدمی کی بری نظر نہیں لگے گی، جب بری نظر نہیں لگے گی تو وہ چیز محفوظ ہو جائے گی۔ ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو مجھ کو دیکھتا ہے کہ میں، انا فرماتے ہیں ضمیر فصل بین المفعولین، تارانی نی ضمیر مفعول اول، اقل منک مالا و ولدا مفعول ثانی، ان دونوں کے درمیان میں انا ضمیر لے کر آئے۔ فرماتے ہیں یا تو یہ ضمیر فصل ہے، فصل کے لیے ضمیر لائی گئی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ انا تاکید کے لیے لایا گیا، کہیں گی تاکید، تارانی، تارانی میں نون مفعول ہے تو مصنف نے تو اس کو مفعول اول قرار دیا، اور اقل منک مالا و ولدا کو مفعول ثانی، اور انا کو ضمیر فصل۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ انا کیا ہے؟ تاکید کے لیے۔ کس کی تاکید؟ تارانی کے اندر مفعول اول جو نی ہے اس کی تاکید کے لیے انا ضمیر کو لایا گیا، فصل کے لیے نہیں بلکہ تاکید کے لیے لایا گیا۔ ضمیر فصل بین المفعولین اقل منک مالا و ولدا، اگر تو مجھ کو یہ دیکھتا ہے کہ میں تیرے سے مال اور اولاد کے اعتبار سے کم ہوں،
فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتی، تو ممکن ہے، قریب ہے کہ میرا رب مجھ کو دے دے تو اس سے بہتر باغ، مجھے امید ہے کہ میرا رب تجھ سے بہتر مجھ کو باغ دے گا۔ کہاں دے گا؟ دونوں احتمال ہیں، دنیا کے اندر دے دے یا آخرت میں دے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ احتمال اول زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ اس کو زیادہ حسرت، افسوس اور غصہ کب آئے گا؟ جب دنیا میں اس کا حق ضائع ہو جائے اور اس کو مل جائے۔ آخرت کا تو معاملہ الگ ہے، لیکن دنیا میں اگر اس کا چھن جائے اور اس کو مل جائے تو زیادہ حسد ہوگا، زیادہ برائی، زیادہ غصہ آئے گا، زیادہ افسوس اور حسرت ہوگی اس کو۔ تو دونوں احتمال ہیں، ان تارانی فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتی، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھ کو دے گا تیرے باغ سے بہتر باغ، دنیا میں یا آخرت میں۔ جواب الشرط، یہ جواب شرط ہے، اوپر کہا تھا تو یہ اس کا جواب ہو گیا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور بھیج دے تیرے باغ پر، علیہ اس پر، یعنی تیرے باغ پر، حسبانا، حسبان یا تو یہ جمع ہے حسبانتن کی، گویا کہ مفرد اور جمع کے اندر صرف تا کا فرق ہے۔ مفرد حسبانتن تا کے ساتھ اور اس کی جمع بغیر تا کے حسبان، فرماتے ہیں حسبانا، حسبان جمع ہے حسبانتن کی، اے صواعق من السماء، صواعق جمع صاعقتن کی۔ صاعقہ کے ایک معنی آتے ہیں مطلق عذاب، اور ایک معنی آتے ہیں وہ عذاب جو چیخ کے ساتھ ہو، اس لیے صاعقہ کے معنی چیخ کے بھی کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاعقہ کا ترجمہ کرتے ہیں آگ سے، صاعقہ کے معنی آسمانی آگ، اور بعض علماء نے صاعقہ کے معنی پتھراؤ سے کیے ہیں۔ حسبانا من السماء، آسمان سے آگ آ جائے، یا آسمان سے ایک چیخ آ جائے، یا آسمان سے پتھر برس جائے تیرے باغ کے اوپر۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، گویا کہ مراد ہے آسمانی عذاب، آسمانی وبا، بلا۔ ممکن ہے کہ آسمان سے تیرے باغ کے اوپر کوئی بلا اور عذاب نازل ہو جائے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور ہو جائے تیرا باغ بالکل صاف چٹیل میدان۔ صعید وہ زمین کے جس کے اوپر کوئی کیا نہیں ہوتی، کسی طرح کی کوئی پھل، کوئی کھیتی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، چٹیل بالکل صاف بالکل۔ زلقا، زلقا فرماتے ہیں ارضاً ملساء، ملسا کہا جاتا ہے چکنے پتھر کو۔ اے لا یثبت علیہا قدم، یہ اسی کی شرح ہے، ملسا کی تفسیر کر رہے ہیں، اے لا یثبت علیہا قدم۔ ملسا تثنیہ ہے املس کا، وہ چکنا پتھر جس پر پاؤں بھی جم نہ سکے، آدمی پھسل جائے، گویا کہ ایسی آگ یا ایسی عذاب آسمان سے اترے جس سے تیرا یہ باغ بالکل جڑ سے ختم ہو جائے۔ یہ مطلب جڑ سے ختم کرنا، مبالغہ۔ صعیداً زلقا، آسمان سے کوئی ایسا عذاب نازل ہو جس کی وجہ سے تیرا یہ باغ جڑ سے ختم ہو جائے، کھیتی، درخت، نہر سارا ختم ہو جائے جڑ سے اور اس کے اندر کچھ بھی نہ رہے۔ او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے اس کا پانی بالکل اندر، یہ جو نہریں چل رہی ہیں اس کا پانی بالکل اندر اتر جائے، غور بمعنی غائب، بالکل تہ میں اتر جائے۔ عطف علی یرسل، فرماتے ہیں فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتی ویرسل علیہا حسبانا ویصبح ماؤها غورا، فرماتے ہیں ماؤها غورا عطف علی یرسل، کہ اس کا ترجمہ یرسل، یہ یصبح، یہ عطف یرسل پر، تصبح کے اوپر نہیں، دون تصبح، کیوں؟ لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق،
او یصبح ماؤها غورا، عطف علی یرسل، یعنی ویصبح ویرسل پر عطف ہے پورا جملہ. ماؤها غورا، ماؤها غورا کا مطلب اس پر نہیں. فعصارت ویرسل علیہ حسبانا، تو حسبانا پر اس کا عطف نہیں ہے بلکہ ویصبح کا عطف کس پر ہے؟ یرسل پر. اس لیے کہ آسمان سے آنے والے عذاب سے پانی زمین کے نیچے نہیں جا سکتا، بلکہ اس کا سبب الگ. اس کا سبب الگ کیا ہوگا؟ یعنی آسمان سے آنے والا عذاب تو کھیت کھلیان کو ختم کرے گا، اور پانی زمین میں جو جائے گا اس کا سبب الگ ہوگا. اس فرماتے ہیں لأن غور الماء لا يتسبب عن السوائل، پانی کے تہ میں اتر جانے کا سبب آسمانی عذاب نہیں ہوگا بلکہ اس کا سبب الگ. او یصبح ماؤها غورا، ہاں الا یہ کہ حسبان کا ترجمہ قضائے الہی لے لیا جائے. اللہ کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ ہو گیا تو تیرا یہ باغ کیا ہو جائے گا؟ بالکل چٹیل میدان، اور پانی زمین کے اندر چلا جائے گا. پھر اس صورت میں عطف ہو جائے گا حسبان کے اوپر اگر حسبان کا ترجمہ قضائے الہی سے کر دیا جائے. فلن تستطيع له طلبا، اگر پانی اندر زمین میں اترتا چلا گیا تو طاقت نہیں رکھے گا اس کو طلب کرنے کی، اس کے حاصل کرنے کی پھر تجھ کو کوئی طاقت نہیں ہوگی. اے حیلۃ تدرکہ بہا، نہ مشین کام آئے گی نہ ڈول سے حاصل ہو سکے گا. چاہے سمرسیبل لگا لیا جائے اور چاہے سینکڑوں فٹ کے اوپر بورنگ کرا لیا جائے، اگر اللہ نے پانی اس کا نیچے اتار دیا پھر کسی بھی ذریعے سے تو اس پانی کو حاصل نہیں کر سکے گا. یہ انہوں نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا. دیکھو مومن نے دو باتوں کا، آگے تو قرآن بیان کر رہا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، چنانچہ آسمان سے عذاب نازل ہوا. لیکن یہاں اس کافر نے تین باتیں کہی، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، لیکن جواب میں اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا. دو باتوں کا جواب دیا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، اور پھر آگے فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہ. دو باتوں کا جواب دیا لیکن تیسری بات کا تذکرہ نہیں کیا. کون سی بات؟ تو اس نے کہا تھا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اس کا ذکر نہیں کیا جواب کے اندر. تو ممکن ہے اس لیے تذکرہ نہ کیا ہو اولاد کا، کیونکہ اولاد کی کثرت اسی وقت بھلی لگتی ہے جب اس کی پرورش کے لیے مال موجود ہو، پیسہ موجود ہو پاس، ورنہ کثرت عیال خود وبال بن جاتا ہے. اولاد کی کثرت، آدمی کے اوپر اگر فقر و فاقہ ہو اور ادھر اولاد کی بھی کثرت ہو تو یہ بھی عذاب سے کم نہیں ہوتا، یہ بھی وبال بن جاتا ہے آدمی کے اوپر. تو اس لیے یہ کہا کہ جب مال و دولت ہی سارا ختم ہو جائے گا تو کثرت اولاد پر کیا اترانا. پھر جب مال ہی ختم ہو گیا تو پھر کثرت اولاد پر کیا اترانا، یہ تو خود ایک وبال بن جائے گا، آدمی کے لیے ایک عذاب بن جائے گا. اس لیے گویا کہ اس لیے اس کی طرف سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں. اور گویا کہ ان کی باتوں کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ یہ دنیاوی مال و دولت، دنیاوی نعمتیں، یہ کوئی اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی علامت تھوڑی ہے. جو تو کہہ رہا ہے لاجدن خیرا منہا منقلبا، کہ اللہ نے مجھ کو دنیا میں دیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں اللہ کا محبوب ہوں تو آخرت میں بھی ملے گا. تو یہ دنیاوی نعمتوں کا مل جانا، مال و دولت کا مل جانا، یہ کوئی اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی علامت نہیں. کہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو دنیا سب کو دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب. ان اللہ تعالیٰ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب. اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں رکھتا. اللہ تو دنیا دونوں کو دے دیتے ہیں. ہاں ولا یعطی الدین الا من احب، ہاں دین اسی کو دیتا ہے جس سے محبت. ولا یعطی الدین الا من احب،
دنیا فرما بردار کو بھی نافرمان کو، لیکن دین کس کو؟ فرما بردار۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، فمن اعطاہ اللہ الدین فقد احبہ۔ ہاں، اللہ جس کو دین دیتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ دنیا جس کو دیتا ہے یہ ضروری نہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، ہاں دین جس کو دیتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ من اعطاہ اللہ الدین فقد احبہ، اللہ جس کو دین مرحمت فرماتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر واقعہ آتا ہے، ایک صحابی بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے تھے،